اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع ہے مبادیات مغربی افکار، تیسرا حصہ، مغرب کے مسلم دنیا پر اثرات۔ مغرب کے ساتھ تصادم سے پہلے یا مواجہت سے پہلے مسلم دنیا زیادہ نیک تھی اور اخلاق میں کمزوریوں کے باوجود وہ قرآن حدیث اور دینی تعلیمات کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ فرقے بھی تھے، کمزوریاں بھی تھیں، شرکیات اور بدعات بھی تھیں، لیکن مجموعی طور پر مسلم دنیا اس وقت سے بہتر تھی۔ مغربی تہذیب کے ٹکراؤ سے پہلے مسلم دنیا موجودہ صورتحال سے بہتر تھی۔ بہتر اس طرح سے تھی کہ جس طرح سے شرک اور بدعت اب پھیلا ہوا ہے اس وقت اتنا نہیں تھا، اور جس طرح اب فرقے نئے نئے بن گئے ہیں جو نبوت کے دعوے دار بھی ہیں اور کھلم کھلا شرک بھی کرتے ہیں اور ماڈرنسٹ بھی ہیں، ملحدین بھی ہیں، سیکولر بھی ہیں، اس طرح سے مغرب کے ساتھ ٹکراؤ سے پہلے ایسے نہیں تھا۔ یعنی 1857 سے پہلے برصغیر میں اور 1850 سے پہلے مصر وغیرہ میں لوگ مسلمان تھے، اچھے مسلمان تھے، ڈھیر ساری کمزوریوں کے باوجود وہ آج کل کی صورتحال سے بہتر تھے۔ لیکن آپ یہ سمجھیں کہ پھر وہ ہار کیوں گئے، وہ ڈھیر کیوں ہو گئے مغرب کے مقابلے میں؟ وہ ڈھیر اس لیے ہو گئے کہ ان کا جو علم اور ان کا جو فن اور ان کا جو ایمان اور جو ان کی جو صلاحیت تھی دینی، دنیاوی، مادی، اخلاقی، ہر طرح کی، وہ بہتر ہونے کے باوجود وہ ایک محض ایک روایتی بن چکی تھی، اس میں جوش اور جذبہ نہیں تھا۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک بہت بڑا درخت ہو اور وہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہو کہ بہت خوبصورت ہے، ہرا بھرا ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن اس کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہوں، تو جیسے ہی مغرب کی تیز تند ہوا نے اس کو گھیرا، اس کو الٹا کے رکھ دیا، وہ جڑ سے اکھڑ گیا۔ یعنی مسلم دنیا اس وقت بظاہر عقیدے اور علم اور اخلاق اور کردار میں اس وقت سے بہتر ہونے کے باوجود قرن اول کی طرح نہیں تھی۔ جہاد نہیں تھا، اجتہاد نہیں تھا، دعوت تبلیغ بھرپور نہیں تھی جیسے ہونی چاہیے تھی۔ محض ایسے تھا جیسا کہ جیسے کھوکھلا درخت کھڑا ہو، جب تک آندھی نہ چلے وہ کھڑا رہے گا۔ اگر مغرب نہ آتا تو کھڑا رہتا صدیوں تک، کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن جب آندھی آئی تو اس نے گرا دیا۔ گرنے کے بعد پھر جب انہوں نے دوبارہ سٹینڈ لیا، جب بندہ ہار جاتا ہے نا پھر دوبارہ اٹھتا ہے، تو جو دوبارہ بیداری ہوئی ہے وہ بیداری بعض حالات، بعض اعتبار سے وہ پہلے سے بہت اچھی ہوئی ہے کہ سلف صالحین کی تحریکیں بھی چل پڑیں، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دیگر تحریکیں بھی چلیں جو دین کے ساتھ تمسک رکھنے والی تھیں، اچھی تحریکیں بھی چلیں اور بری تحریکیں بھی بہت زیادہ چلیں، ماڈرنسٹ بھی پیدا ہو گئے، ملحدین بھی پیدا ہو گئے، تو مد مقابل اہل سنت والجماعت نے بھی بڑا محاکمہ کیا، بے حیائی کو فروغ ہوا، مادیت پھیلی، فحاشی، بے حیائی پھیلی، تو مد مقابل دینی اصلاح کی تحریکیں بھی بڑی زور سے پروان چڑھیں۔
سیکولرزم آیا، بادشاہتیں ختم ہو گئیں اور ڈیموکریسی آ گئی، تو اس کے مقابلے میں سیاسی تحریکیں بھی چلیں، ان کے اندر کمزوریاں ہیں بے شک، لیکن یہ ہے کہ بیداری جو ہوئی ہے، بیداری کے اندر دین اسلام کی قوت بھی موجود ہے اور انحرافات بھی موجود ہے۔ تو یہ آج ہمارا موضوع ہے کہ مغرب کے مسلم دنیا پر کیا اثرات ہوئے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ فکری اثرات کیا ہوئے۔ فکری اثرات کا مطلب ہے کہ مسلمان بحیثیت مجموعی اہل سنت والجماعت ہوتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث اور سلف صالحین کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو تحریک ہوتی ہے نا، وہ اقلیت پسندی کی تحریک ہوتی ہے، جسے ریشنلزم کہہ سکتے ہیں، جو سیکولرزم کی ایک شاخ ہے۔ مسلمانوں میں اقلیت پسندی کا جو زور اس دور میں پیدا ہوا ہے، وہ معتزلہ کے دور میں بھی نہیں تھا، کیونکہ معتزلہ جو ہے وہ بہرحال نیک ہوتے تھے۔ زمخشری بڑا نیک انسان تھا، عمر بن عبید بڑا نیک انسان تھا، واصل بن عطا بڑا نیک انسان تھا۔ آج کل کے اقلیت پسند بعض مذہب پسند بھی ہیں اور بعض مذہب بیدار بھی ہیں، دونوں طرح کے ہیں۔ تو جتنی بڑی تعداد میں اقلیت پسند اب پیدا ہوئے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں شاید ہارون الرشید، مامون الرشید کے دور میں بھی نہ ہو۔ اس وقت بھی مسلمان اہل سنت والجماعت زیادہ بڑی تعداد میں تھے، اگرچہ حکمران معتزلی بن گئے، لیکن اب حکمران اور دانشور اور ادارے اور عوام اور تعلیمی ادارے اور میڈیا اب سارے ہی اقلیت پسندی سے متاثر ہیں۔ وہی کا شکوک و شبہات، نبوت میں شکوک و شبہات، معجزات کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے، سنت کا انکار کرنے والے، یہ اب موجود ہیں، اور پہلے سر سید کے دور میں زیادہ تھے، لیکن ایک لڑی ابھی بھی چل رہی ہے ابھی تک۔ تلقی میں بگاڑ، تلقی کہتے ہیں کہ ہم نے مسئلہ اور دین کے احکام اخذ کہاں سے کرنے ہیں، اسے تلقی کہتے ہیں۔ تلقی میں بگاڑ یہ ہوا ہے کہ قرآن و سنت کی بجائے عقل اور خواہش کو شریعت پر مقدم کرنا، یہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ مادی علوم کو لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، سوشل سائنسز، کمپیوٹر سائنسز اور ہیومن سائنسز جو اسکولوں کالجوں میں پڑھائے جاتے ہیں، ان کو لوگ شرعی علوم کی بنسبت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، معزز سمجھتے ہیں، قابل قدر سمجھتے ہیں۔ شرعی اصطلاحات سے لوگ اب گریز کرنے لگے ہیں۔ شرعی اصطلاحات مثلا خلیفہ، امامت، عمارت، یہ چیزیں اجنبی ہوتی جا رہی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا لفظ اجنبی ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں جو اصطلاحات ہیں وہ مثلا دیکھیں، انسانی حقوق، آزادی، مساوات، ترقی، رواداری، یہ لفظ کتنے مشہور ہیں، حالانکہ یہ شرعی اصطلاحات نہیں ہیں۔ لوگ مغربی زندگی کو خوبصورت سمجھتے ہیں، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کئی لوگ تو قدم قدم پر مثالیں دیتے ہیں، مغرب یہ ہے، مغرب ایسا پیارا ہے، وہاں صفائی بڑی اچھی ہے، وہاں ظلم نہیں ہوتا، وہاں عدل بڑا ہے، وہاں ملاوٹ نہیں کرتے، وہاں یہ ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے۔ دن رات ان کے گانے گاتے ہیں، اسلام کی تحقیر کرتے ہیں، مسلمانوں کی تذلیل کرتے ہیں۔ علمی مروبیت پیدا ہو گئی، مسلم اور غیر مسلم کو برابر قرار دینا، حالانکہ غیر مسلم ذمہ ہوتا ہے۔ 14 صدیوں میں، پہلی 12-13 صدیوں تک غیر مسلم ذمہ ہوتا تھا، جزیہ دیتا تھا، جزیے کی ایک پوری تاریخ ہے۔ اب وہ مسلم غیر مسلم برابر سمجھا جاتا ہے، بلکہ کئی مسلمان ان کو جا کر مبارکبادیں دیتے ہیں کرسمس ڈے پہ، دیوالی پر۔ مسلمان عورت پر اعتراضات شروع ہو گئے ہیں کہ اس کا پردہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ظلم ہے، یہ تنگ نظری ہے، اس کو گھر میں بٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ آدھی دنیا ہماری مسلمانوں کی آدھی آبادی تو گھروں میں قید کی ہوئی ہے، جیل خانے بنائے ہوئے ہیں۔
تاریخ اسلام کے جو مثبت پہلو تھے انہیں نظر انداز کر کے اس کے منفی پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں جو بے دین لوگ ہیں۔ پردے پر اعتراض، سود پر اعتراض، سود کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، جہاد، اسلام زور زبردستی سے پھیلا، حدود و تعزیرات پر کہتے ہیں جی چور کا ہاتھ کاٹنا یہ کہاں کا انصاف ہے، زانی کو رجم کرنا یہ تو ظلم ہے، اور قتل کے بدلے قتل یہ تو بڑا غلط قانون ہے، موت کی سزا تو ہونی نہیں چاہیے، جیل میں ڈال دینا چاہیے، قربانی کرنا یہ فضول ہے، قربانی کی بجائے ہم پیسے غریبوں کو بانٹ دیں، حج پر جانے کے بجائے پیسے غریبوں کو دے دیں، کتنی عورتیں لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کی شادیاں کرا دیں، 4 شادیاں ظلم ہے عورتوں پر، پہلی عورت کی موجودگی میں دوسری شادی ظلم ہے عورت پہ، رجم جو ہے یہ وحشیانہ نظام ہے، چوری کی سزا وحشیانہ نظام ہے، خلافت کا دور ختم ہو گیا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کی زبانوں سے نکلتی ہیں، تو یہ مغرب کے اثرات ہیں۔ قرآن حدیث عقل کا دشمن نہیں ہے، لیکن عقل کا دائرہ محدود کرتا ہے، عقل کی فضیلت پر کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن غور و فکر کی فضیلت پر قرآن حدیث میں بے شمار آیتیں ہیں، قلب کا لفظ آتا ہے کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو جہنم میں ڈالا اس لیے کہ ان کے دل تھے لیکن وہ سوچتے نہیں تھے، تو عقل علوم اور ادراکات کا آلہ ہے، اور اس آلے کے بغیر اللہ کی پہچان، رسول کی پہچان بھی نہیں ہو سکتی۔ عقل اچھی چیز ہے لیکن عقل کا ایک دائرہ ہے، قرآن حدیث وحی کے مقابلے میں عقل محدود ہے، تو یہ پہلا اثر تھا عقلیت پسندی۔ دوسرا جو اثر تھا وہ تھا الحاد کا۔ الحاد پر ہم نے پہلے کافی گفتگو کی ہے، اس لیے ہم اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ الحاد سے مراد یہاں پر سیکولرزم ہے، اس کے 3 معنی ہیں۔ دہریے، مسلمانوں میں دہریے بھی ہیں، فیس بک پر، یوٹیوب پر مسلمانوں کے اندر موجود ہیں دہریے جو منکرین خدا ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ دین اچھی چیز ہے، نماز پڑھنی چاہیے، اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے، فلم اور میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی گمراہ لوگ ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ دین کو مکمل اپنانا چاہیے اور دین ہر شعبے میں اس کی علم برداری ضروری ہے اور لازم ہے، لیکن وہ سست ہوتے ہیں عمل کے اندر، دین سے دور ہوتے ہیں۔ یہ تینوں معنی مستعمل ہیں سیکولرزم کے۔ تو یہ سیکولرزم پھیلا ہوا ہے میڈیا کے ذریعے، اداروں کے ذریعے، علماء کی قیادت کمزور کر رہے ہیں، مسلمان عورت کو بگاڑ رہے ہیں، فنون لطیفہ غیر اسلامی، غیر مہذب، غیر اخلاقی قسم کا ہے، عالمی دنیا کے اندر قومی نسلی نعروں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، اسلامی تحریکوں پر ظلم ہو رہا ہے کہ ہر ملک نے اسلامی تحریکوں کو دبایا ہوا ہے، اور بیرونی قرضے اور تعاون اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر سے صحیح اسلامی قوتیں بیدار نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد ہے ماڈرنزم۔ ماڈرنزم کہتے ہیں کہ دین کے اندر تحریف، انحراف پیدا کرنا۔ ایک ہوتا ہے بدعت اور ایک ہوتا ہے ماڈرنزم، دونوں میں فرق ہے۔ ماڈرنزم ہوتا بدعت ہی ہے، لیکن اس کو الگ نام اس لیے دیا ہے کہ یہ تہذیبی اور تمدنی امور کے اندر ہوتا ہے۔ بدعت ہوتا ہے مثلا یہ کہ عید کے دن عید کی نماز کے لیے اذان نہیں ہے، کوئی اذان دینا شروع کر دے تو یہ بدعت ہے نا، لیکن یہ مذہبی امور میں ہے۔ ماڈرنزم بھی بدعت ہوتا ہے لیکن وہ تمدنی اور تہذیبی امور میں ہوتا ہے، جیسا کہ کوئی شخص کہے جی کمرشل سود جائز ہے، گھریلو سود حرام ہے اور کمرشل سود جائز ہے، یعنی کاروبار کے لیے پیسے لیں تو وہ تو کاروبار کریں گے، کمائیں گے تو سود دینا چاہیے، اس میں کیا حرج ہے۔
قرآن حدیث میں جو منع ہے سود وہ منع ہے جو گھریلو کام کے لیے تھا، کہ مثلا چھت گر گئی. دین سے دوری، اخلاقی اثرات. اخلاق پہلے بھی کافی بگڑے ہوئے تھے مسلمانوں کے، لیکن اتنے نہیں تھے جتنے اب بگڑے ہوئے. شخصیات کا تھا جی گزر گیا ایک. کون سے شخصیات؟ ہاں شخصیات جو ہیں، وحید الدین خان یہ سارا غلط نہیں ہے، اس کی بہت ساری باتیں اچھی ہیں، لیکن بہت ساری باتیں غلط بھی ہیں. جو دین کے بڑے بڑے کلیدی مسائل ہیں ان کے اندر اس کے اندر بہت زیادہ خرابی ہے. مثلا جہاد کا بالکل منکر ہے، اور دین کی انفرادی تعبیر بہت زیادہ متشدد طریقے سے کرتا ہے. جعفر الفرواروی کے اندر بھی ایسے مسائل ہیں. محمد الغزالی مصری ہے، یہ بھی سنت سے انحراف والے اس کے اندر طریقے موجود ہیں. یوسف قرضاوی کے اندر بھی بہت سارے ہیں. جاوید احمد غامدی تو سر خیل ہے، یعنی ابھی حکم تو ہم عقیدے کی باتوں میں پڑھیں گے. ماڈرنسٹ ہے فی الحال، یہ سمجھیں. جاوید احمد طاہر القادری، یہ لوگ وہ ہیں جو مذہب پسند ہیں. یہ سارے مذہب پسند ہیں، دین سے محبت رکھنے والے. کچھ ماڈرنسٹ وہ ہوتے ہیں جو مذہب پسند نہیں ہوتے، جیسے نیاز فتح پوری، وہ یا جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین پر عمل بھی نہیں کرتے. دین کا نام وہ چند مسائل میں وہ منحرف نہیں ہوتے، وہ سب مسائل میں منحرف ہوتے ہیں. وہ بھی ماڈرنسٹ ہیں، یا دہریے ہیں، یا سیکولر ہیں، یا متشدد ہیں. تو یہ وحید الدین خان یا جعفر الفرواروی یا محمد الغزالی، ان کے مثبت خدمات بھی ڈھیر ساری ہیں، مثبت بھی، لیکن چونکہ انحراف بھی بہت بڑا ہے، اسی لیے ہم مجموعی طور پر ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ اہل سنت سے خارج ہیں. اخلاقی اثرات میں ہم دیکھ لیں اپنے جو زمیندار ہیں، تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، دین اور اخلاق کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا. جاگیرداروں کے اندر دیکھ لیں 90-95% عیش و عشرت والے ہیں، کسانوں پر ظلم کرنے والے. تاجر دیکھ لیں، فریب، جھوٹ، دھوکہ، ناجائز نفع اندوزی. لیڈر دیکھ لیں، دھمکی، دھونس، لالچ، دھوکہ، تعصب. سرکاری ملازم دیکھ لیں، رشوت، ظلم، کام چوری، حرام خوری عام ہے 90-95%. ادیب اور پریس کو دیکھ لیں، شہوانی پروگرام عام ہے. فرقہ وارانہ فسادات دیکھ لیں. یہ اخلاقی اثرات ہیں، پہلے بھی تھے لیکن اب بڑھ گئے ہیں. اور البتہ یہ فائدہ ہوا ہے کہ جو مثبت اخلاق والے ہیں وہ بھی مضبوط ہوئے ہیں. اگر ہم سیاسی اثرات دیکھیں تو سیاسی اثرات یہ ہیں کہ پہلے 4 بڑی سلطنتیں تھیں. افریقہ کی فلالی سلطنت تھی، اور عثمانی سلطنت تھی، اور صفوی سلطنت تھی، اور مغلیہ سلطنت تھی. اس کے بعد جب ہم مغرب کے غلام بنے، محکوم بنے، تو بعد میں یہی 4 سلطنتیں 56 ممالک میں تقسیم ہو گئیں. ان 56 ممالک میں سے اکثر ممالک وہ ہیں جو آزاد ہونے کے بعد انہوں نے لبرلزم کو قبول کر لیا. حالانکہ لبرلزم کفر ہے، بعین ہی کفر ہے، جیسا کہ سوشلزم کفر ہے. لیکن سوشلزم کے خلاف مسلمانوں میں بڑی بڑی تحریکیں چلیں. اکثر ممالک نے، اکثر دینی تحریکوں نے سوشلزم سے انکار کر دیا کہ مارکسزم، کمیونزم، سوشلزم یہ منفی تحریکیں ہیں، لبرلزم بہتر ہے ان کے خیال میں. تھوڑا سا فرق ضرور ہے، دایاں بازو اور بائیں بازو ہیں، دونوں سیکولر، لیکن ایک دایاں بازو ہے کہ وہ مذہبی لوگوں کو کچھ نہ کچھ رعایت دیتا ہے، نرم گوشہ رکھتا ہے، اگرچہ اس کے اندر کئی مسائل ہیں. لیکن بایاں بازو تو متشدد ہے، وہ مذہبی دنیا کو کچل دیتا ہے.
تو اس لحاظ سے لبرلزم کے اندر خیر بھی ہے کہ اس میں دینی تحریکیں چل سکتی ہیں، جبکہ سوشلسٹ ملکوں کے اندر دینی تحریکوں کو زیادہ دبایا جاتا ہے۔ کمیونسٹ ملکوں میں تو مسجدوں کو تالے لگ جاتے ہیں۔ تو لبرلزم کیسے آیا؟ مصر کے اندر فرانسیسی قانون جو ہے وہ 1883 میں آیا، اور ہندوستان میں انگریزی قانون 1791 میں آیا۔ اور جو مشہور لبرل قائدین ہیں، سوکارنو، سوہارتو، یہ ملائیشیا انڈونیشیا کے ہیں، مصطفیٰ کمال اتا ترک یہ ترکی کا ہے، جمال عبد الناصر یہ مصر کا ہے، انور سادات یہ میرے خیال شام کا ہے، ایران کا رضا شاہ پہلوی یہ بادشاہ تھا، لیکن اس نے بادشاہ ہونے کے باوجود مغربی ایجنڈے کو فروغ دینا شروع کر دیا، بے حیائی، مغربی افکار، مغربی طریقہ کار پھیلانے شروع کر دیے۔ تو اس کے خلاف تحریک چلی، خمینی کی تحریک، اور وہ کامیاب ہوئی اور خمینی کا حکمران ہونا لازم آ گیا۔ تو تیونس کے حبیب بورغبیہ یہ بھی سیکولر تھا، پاکستان جی خمینی شیعہ تھا، اور اس نے تحریک چلائی، اس کو جلا وطن کیا گیا، یہ باہر سے بھی تحریک چلاتا رہا۔ اس کے ساتھ شیعہ علماء کی بہت بڑی ٹیم تھی، انہوں نے مقامی حکمران کے خلاف بغاوت کر دی، سڑکوں پہ نکل آئے، انہوں نے حکومت کو اتنا زج کیا کہ وہ بھاگ گیا جو حکمران تھا، اور اس کے بعد پھر خمینی آیا اور اس نے آ کر چارج سنبھال لیا۔ تو اس نے جو مغربی طور طریقے تھے وہ ختم کر دیے اور دینی مذہبی قسم کی حکومت قائم شروع کر دی۔ اگرچہ یہ شیعی انقلاب ہے، اس میں کمزوریاں خرابیاں بھی ہوں گی، لیکن مجموعی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسلامی انقلاب ہے، اور پہلے کی بنسبت بہت بہتر ہے، یہاں پر اسلام غالب ہے۔ تو پاکستان کے جنرل یحییٰ جو تھے اپنے ماقبل اور مابعد کے لوگوں کی بنسبت زیادہ سیکولر تھے، لبرل تھے۔ اسی طرح عراق، الجزائر وغیرہ دیگر ملکوں کے اندر بھی لبرل طریقہ کار غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے الحاد کو عملاً قبول بھی کیا، پروان بھی چڑھایا، لیکن انہوں نے ارتداد کا ارتکاب نہیں کیا کہ مثلاً کہیں جی ہم اسلام ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ جتنے تھے مصطفیٰ کمال، جمال عبد الناصر، انور سادات، یہ مسلمان ہی تھے نام کے اعتبار سے اور قانون کے اعتبار سے، قانونی اعتبار سے یہ مسلمان تھے۔ تو جو مختلف ملکوں میں لبرلزم آیا، اس میں دو قسم کے لبرلزم تھے، نرم اور سخت۔ نرم وہ جو مذہبی لوگوں کے مقابلے میں نرم ہو، جیسے پاکستان نرم ہے، شروع سے اب تک نرم ہی ہے، لیکن ترکی جو ہے یہ نرم نہیں ہے، یہ سخت ہے۔ شروع میں زیادہ سخت تھا، ترک کے دور میں ہارڈ سیکولرزم تھا، اب بتدریج آہستہ آہستہ وہ بھی نرم ہو رہا ہے۔ تو حکمرانوں کے ساتھ ساتھ جو لوگ ان کے معاونین تھے، ان میں جدید ادیب ہیں، ناول نگار ہیں، محققین ہیں، مفکرین ہیں، ترقی پسند ادب ہے، فلسفے اور تاریخ کے ماہرین ہیں، دین بیدار صحافی اور کالم نگار ہیں، قوم پرست حکمران یا قوم پرست لیڈر ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہ 1857 سے پہلے نہیں تھیں، یہ 1850 سے پہلے مصر، بر صغیر، پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں تھی یہ ساری چیزیں، لبرلزم بھی اور ماڈرنزم بھی اور الحاد بھی اور اقلیت پسندی بھی، یہ سارا کا سارا اثر ہے مغربی تہذیب کا کہ یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی۔